اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین علیہ السلام سے ایک روایت ہے، امام بیان فرماتے ہیں کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام سے ایک سوال کیا گیا کہ یا امیر المؤمنین ما ثبات الایمان، اے مؤمنوں کے امیر ہمیں یہ بتائیے کہ ایمان کو محفوظ کس طرح رکھا جا سکتا ہے، اپنے ایمان کو کیسے انسان بچا سکتا ہے اور اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ واقعاً یہ ایک بہت اہم سوال تھا، کیونکہ انسان کی زندگی سے اگر ایمان کو نکال دیا جائے تو انسان کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، اور ایمان ہی کی وجہ سے قیامت والے دن بھی انسان اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے، اور اس دنیا میں بھی پروردگار عالم کی نعمتیں اور رحمتیں اس کی شامل حال رہتی ہیں۔ تو جب امام نے یہ سوال سنا تو امام نے فقط ایک لفظ اس کے جواب میں فرمایا کہ بالور، کہ ور کے ذریعے انسان اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ جو انتہائی اہم ہے وہ یہ کہ فقط ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان کو بچانا اور محفوظ رکھنا یہ سب سے اہم بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ تو ور کہتے ہیں عربی زبان کے اندر وَهُوَ الْكَفُّ عَنِ الْمَحَارِمِ، کہ جو پروردگار عالم نے چیزیں حرام کی ہیں انسان پر، اس سے بچنے کو ور کہتے ہیں۔ گویا تقوی الہی اختیار کرنا۔ تقوی کا معنی بھی کیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، اسے ثابت رکھنا چاہتے ہو اور اسے دوام بخشنا چاہتے ہو کہ تم ہمیشہ ایمان کی حالت پر رہو، تو پھر تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا پڑے گا، ور اختیار کرنا پڑے گا کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے رکنا پڑے گا۔ تو اس صورت میں تمہارا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پروردگار عالم کی ہر قسم کی معصیت بھی کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مجالس اعضاء میں جاتا ہوں، میں نعتوں کی محفلوں میں جاتا ہوں، رسول اللہ کی مدح کرتا ہوں یا اہل بیت کی مدح کرتا ہوں، اور وہ ہر قسم کے گناہوں میں بھی مبتلا ہے، تو ایسا انسان جو ہے واقعاً مولا کائنات کی نظر میں ایسا ہے کہ جس کا ایمان زائل ہو چکا ہے، بلکہ صاحب ایمان وہ ہے کہ جو صاحب تقوی ہے۔ اور اس کے بعد راوی ایک سوال کرتا ہے کہ یا امیر المؤمنین وما زوالہ، اور جیسا کہ اس نے یہ پوچھا تھا کہ ایمان کو ثابت کس طرح رکھا جاتا ہے، تو اسی طرح وہ پوچھتا ہے کہ ایمان زائل کب ہوتا ہے، انسان کا ایمان ختم کب ہوتا ہے۔ تو مولا کائنات نے اس کے جواب میں بھی فقط ایک ہی لفظ فرمایا کہ بالطمع، کہ انسان کا جو ایمان ہے وہ طمع، لالچ کی وجہ سے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ کہ جب انسان کے اندر لالچ پیدا ہوتا ہے تو گویا انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور فقط ایمان سے نہیں بلکہ آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں کہ بہت سے انسانوں نے اپنا مال اسی لالچ اور طمع کی وجہ سے گنوا دیا، کہ کہیں سے انہوں نے سنا کہ اگر ہم اتنا پیسہ ان کو دیں گے تو وہ ہمیں پلٹا کے اتنا گنا زیادہ دیں گے، تو اسی لالچ میں آ کے انسان نے اپنا سارا سرمایہ وہیں پہ لگا دیا، اور پھر بعد میں وہ پتہ چلا کہ یہ سب کیا تھا، فراڈ تھا۔ تو اس طمع کی وجہ سے انسان کا مال بھی برباد ہوتا ہے، اور اسی طرح امام فرماتے ہیں کہ فقط مال نہیں بلکہ طمع انسان کے ایمان کو بھی
ختم کر دیتا ہے۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں تقوی الہی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا ایمان ثابت رہ سکے اور ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں، اور اللہ تعالی ہمیں طمع اور لالچ جیسی بری صفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارے ایمان کے زائل ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔